السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسم اعظم کا خاص وظیفہ ہے، اور ایسا مجرب المجرب یعنی کہ تجربہ شدہ وظیفہ ہے کہ کوئی شخص کیسی ہی پریشانی میں مبتلا ہو، اس کی وہ مصیبت، اس کی وہ پریشانی چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، کہ رزق کی پریشانی ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، گھریلو نچاکیاں ہوں، گھریلو مسائل ہوں، رشتے کی بندشیں ہوں، ہر طرح کی رکاوٹ جو ہے وہ اس وظیفے کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ رزق میں خوب خوب وسعتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کسی بھی قسم کی جائز حاجت ہو، اس حاجت کو پورا کرنے کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھا جائے تو اللہ کی رحمت سے وہ حاجت پوری ہوتی ہے، اور کسی بھی قسم کی پریشانی یا کسی بھی قسم کی مصیبت جو کہ دور نہ ہوتی ہو، کوئی پریشانی بڑی سے بڑی دور نہ ہوتی ہو، تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر اس وظیفے کی کثرت کی جائے تو اللہ کی رحمت سے وہ پریشانی دور ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کی بندش ہو، رشتے کی بندش ہو، سحر ہو، جادو ہو، ٹونا ہو، یا کسی بھی طرح کے جو ہے وہ روحانی معاملات ہوں، اس وظیفے کی کثرت کرنے کی برکت سے الحمدللہ دور ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بندے کی عزت میں خوب خوب اضافہ ہوتا ہے، سکون کی دولت سے بندہ مال و مال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ فضل و برکات ہیں جو کہ اس ویڈیو میں کم از کم بیان نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ یہ وظیفہ ہے ہی اتنا پرتاثیر، کیونکہ یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اور جو بھی شخص یہ وظیفہ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے تین شرائط ہے، تین شرائط پر عمل کرے گا پھر ہی وہ اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اس وظیفے کو کرنے کا اہل ہوگا۔ سب سے پہلا کام کہ اسے پانچوں نمازوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا تو پھر اسے یہ وظیفہ کرنے کی حاجت نہیں۔ دوسرا کام یہ کہ وہ رزق کے حلال کمانے اور کھانے کا ہی اہتمام کرے گا۔ اور تیسرا کام جو اس نے کرنا ہے وہ یہ کہ روزانہ صدقہ کرنا ہے اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص صرف اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ کھجور صدقہ کر سکتا ہے تو وہ کھجور صدقہ کرے، 1 روپیہ صدقہ کرے، لیکن صدقہ ضرور کرنا ہے۔ تھوڑا سا کریں لیکن صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اگر ہو سکے تو کسی ایک شخص کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیجیے گا، بہترین آپ کا صدقہ ہوگا۔ اور اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اسماء مبارک جو ہے وہ پڑھنے ہیں۔ ایک تسبیح آپ نے ان اسماء کی پڑھنی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے بعد ایک تسبیح نہ پڑھ سکے تو کم از کم 21 مرتبہ ضرور پڑھے گا، اور ان میں اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کھلا جو ہے وہ ان اسماء کا ورد کرتا رہے، درود پاک بھی ساتھ پڑھتا رہے، یعنی کہ اس وظیفے کو اپنی زبان پر جاری کر لے۔ اور بالخصوص جمعۃ المبارک کو عصر کی نماز جہاں پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ جائے اور مغرب تک اس وظیفے کی تکرار کرے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ کے صرف زبان گردش کر رہی ہے اور دل اور دماغ کہیں اور ہے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا، بلکہ دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے اور اپنی نیت کو، اپنی حاجت کو، اپنی مراد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنے رب عز و جل کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان اسماء کا ورد کرنا ہے۔ یقین مانیے انتہائی مجرب وظیفہ ہے، خصوصاً اگر کسی بہن کے رشتے کے معاملات ہیں، کہیں اچھی جگہ رشتہ طے نہیں پاتا، اس وظیفے کی کثرت کریں، اللہ کی رحمت سے رشتہ ہو جائے گا۔ کسی بھی قسم کی بڑی سے بڑی پریشانی جو کہ دور نہ ہوتی ہو، اس کے لیے ان اسماء کا ورد کرنا نہایت ہی مجرب ہے۔ لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کر چکے، آپ کیوں محروم ہیں؟ لیکن ان 3 شرائط کی پابندی اگر کریں گے جبھی آپ کو اس وظیفے کو کرنے کی اجازت ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ان اسماء کی برکت سے اللہ کریم آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے،
آپ کی مشکلات کو حل فرمائے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہ چینل ہم نے دین متین کی خدمت کے لیے ہی بنایا ہے۔ الحمدللہ اس چینل سے مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، اصلاحی بیانات بھی کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ درود پاک کے فضائل و برکات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔